اتنا کمزور سمجھ کے کھیلو گے تو وہ پھر نقصان ہوتا ہے سیاست میں. تو لیکن انشاءاللہ ہمارا پلڑا بہت بھاری ہے. ترقیاتی کاموں کے لیے میں کہتا ہوں سنہرا دور ہونا چاہیے تھا. اگر یہ دھرنا نہ ہوتا تو اس میں ہمارے کو ابھی فری ہینڈ نہیں ملا. جس طرح ہمارے کو 2013 سے 18 تک فری ہینڈ تھا, اس طرح کا فری ہینڈ نہیں ہے ہم کو. کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس قرآن میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے ان کے دور میں؟ تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے, لیکن وہ منفی تبدیلی آئی ہے, مثبت تبدیلی نہیں آئی ہے. السلام علیکم ناظرین, خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب احمد. ناظرین, اس وقت موجود ہوں میں UC 36 اور قرآن یافتہ اسلام آباد کے اندر. میرے ساتھ موجود ہیں ملک جاوید اقبال صاحب. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن کی جو مہم ہے وہ دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے. آئے روز امیدوار سامنے آ رہے ہیں, کوئی بغیر انتخابات کے یا بغیر الیکشن کے جیت جاتے ہیں. ملک جاوید صاحب سے جانتے ہیں کہ UC 36 کے کیا مسائل ہیں اور یہ نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا ہے. مزید انہی کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کو کب آپ نے جوائن کیا ہے؟ یہ 2013 کے انتخابات میں جب ڈاکٹر طارق فضل صاحب ادھر سے جیتے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ جو ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا ہے, وہاں سے میں نے متاثر ہو کے ان کی پارٹی میں شامل ہو گیا تھا. جی اچھا ملک صاحب, جیسے بلدیاتی الیکشن عروج پر ہیں, ہر UC میں کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹس ہے. آپ کے سامنے یہاں پہ PTI کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا, جماعت اسلامی کے ہوں گے. کیا مقابلہ ٹف ہے یا نارمل ہے؟ نہیں, مقابلہ تو کسی کو نارمل نہیں سمجھنا چاہیے. جو نارمل سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ توقعات سے زیادہ جو ہے بہتر جا رہی ہے. ہماری جو کارکردگی ہے لوگوں کے سامنے ہے اور ہم کو بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کو ٹف ہی سمجھ کے کھیل رہے ہیں. کوئی کسی کو آسان نہیں سمجھ رہے کہ دوسرا فریق کو کوئی اپنے سے اتنا کمزور سمجھ کے کھیلو گے تو وہ پھر نقصان ہوتا ہے سیاست میں. تو لیکن انشاءاللہ ہمارا پلڑا بہت بھاری ہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ بتا دوں کہ ہمارے مقابلے میں جو ان کے 2 کینڈیڈیٹ تھے وہ بیٹھ چکے ہیں. وارڈ نمبر 1 سے UC 36 سے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیت چکے ہیں. مجتبیٰ اکبر بٹی صاحب ان کا نام ہے. جی, بلا مقابلہ جیت چکے ہیں. اور وارڈ نمبر 2 سے ذیشان شفیق کیانی صاحب, وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. یہ کارکردگی سے بتا رہا ہوں کہ جو ہماری کارکردگی کیا ہے نا اس کے والے سے. تو ایک ہماری لیڈی جو کونسلر ہے منڈیاٹی میں جو ہے وہ جیت چکی ہے, نذیر بی بی ان کا نام ہے. تو یہ ہمارے جو ہے نا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیے کانفیڈنس ہے, ہم جو کانفیڈنٹ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پلڑا بھاری ہے. یہ ہماری سامنے یہ بات ہے کہ ہم نے جو کارکردگی آپ کو بتائی ہے, 3 ہماری کینڈیڈیٹ جو ہے نا جو بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں, اس سے ہمارے جو مورال ہے وہ بہت بلند ہو چکا ہے لوگوں کی نظر میں بھی, اور اپنے آپ کو بھی ہم اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگے ہیں کہ واقعی ہم شیر ہیں. اچھا ملک صاحب, جب سے پاکستان میں جب دیکھا گیا کہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے, ترقیاتی کام جو ہے تو وہ تیزی سے ہوتے رہے. جب ابھی بھی آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے اسلام آباد کے اندر, PDM کی ہے, تو پچھلے 2013 کے الیکشن بھی آپ سامنے آئے تھے, تو کیا UC 36 میں نون لیگ نے کیا ترقیاتی کام کروائے؟ دیکھو UC 36 ابھی بنی ہے, اس ٹائم یہ UC 17 تھی نا. اس میں جو میگا پروجیکٹ سے سب سے پہلے 2 مین ہماری 3 گلیاں ہیں, روڈیں ہیں جو ہائی وے سے لنک کرتی ہیں, بڑی جو روڈیں ہیں. باقی تو آگے چھوٹی گلیاں ہیں, لیکن جو بڑی جو مین جو گلیاں ہیں وہ تینوں نون لیگ نے ہی, ڈاکٹر طارق صاحب نے جو ہے نا اس کے دور میں جو ترقیاتی سمجھ لیں کہ ترقیاتی کاموں کا آغاز ہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طارق فضل صاحب کے 2013 کے انتخابات جیتنے کے بعد شروع ہوا ہے. نہیں تو پہلے اس کا بہت ہی برا حال تھا. ٹھیک ہے, تو 3 بڑی گلیاں اسٹریٹیں جو ہیں وہ ڈاکٹر طارق صاحب نے کریں. اندر کی تو چھوٹی چھوٹی جو گلیاں ہیں وہ تو ہے ہی, لیکن مین جو 3 گلیاں ہیں وہ سب سے جو سب کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا. جو کرال کا اندر کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ اس کا آغاز ہی ڈاکٹر طارق صاحب نے ہی کیا ہے.
کہ وہ 3 گلیاں سے ہی ہمارا کام کا آغاز جو ہے وہ بنیاد سمجھ لیں کہ وہ اس کی ہوئی ہے۔ اچھا ملک صاحب، پچھلے جو 3 سال 44 مہینے یہاں پر پورے اوورال پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، تو آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ تبدیلی کے نام پہ نعرے لگتے رہے، تبدیلی آ گئی کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس قرآن میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے ان کے دور میں؟ تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے، لیکن وہ منفی تبدیلی آئی ہے، مثبت تبدیلی نہیں آئی ہے۔ دیکھیں، اگر سیاست میں ہمیشہ مخالفین کو برا بلا کہا جاتا ہے، لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر تبدیلی مثبت ہوئی تو ہمیشہ میں ان کا ساتھ ہی دوں گا، نہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچنے والی بات میرے میں نہیں ہے۔ یہ میرے مخالفین بھی اس بات کی آپ کو گواہی دیں گے کہ جو بھی کام ہوا ہے، جس عوام کے لیے بہتری کے لیے، فلاح بہبود کے لیے جو بھی ہوا ہے، ہم نے ان کے کبھی بھی ان کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنی ہے، بلکہ ان کے دستے بازو بن کے بھی کام کرانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو تبدیلی تھی نا، اس نے جو عوام کا بار بار یو ٹرن لے کے نا، انہوں نے عوام کو جو ہے نا جتنا بیوقوف بنایا ہے وہ ابھی تک عوام سمجھ چکی ہے۔ اگر عوام، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام سمجھ چکی ہے کہ کم از کم میرے ایریے میں جو انہوں نے میرے کو جو عزت بخشی ہے کہ بلا مقابلہ میرے 3 کینڈیڈیٹ جو اگر منتخب کیے ہیں، تو اس کی یہی سبب میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ تبدیلی کے جو مدل انہوں نے لے لیے تھے لوگوں نے، تو ابھی انہوں نے عوام نے یو ٹرن لینا شروع کر دیا ہے۔ جو عمران صاحب یو ٹرن بار بار لے رہے تھے، تو ابھی عوام نے یو ٹرن لے لیا ہے کہ ابھی بس ہو گئی ہے، ابھی ہم کو جو ہے نا وہ تبدیلی کے مدل جو ہے نا وہ لے لیے۔ ابھی وہ حقیقی جو ہے وہ جو آزادی کا وہ جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ سب مسرت کر چکے ہیں۔ ابھی وہ انشاءاللہ جو نواز شریف صاحب کی حکومت نے 2018 تک ان کو صحیح چلنے نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی عوام کو پتہ ہے کہ جو بھی ترقیاتی کام ہوئے نا، میگا پروجیکٹ، وہ اسی 5 سالہ میں ہوئے ہیں۔ 126 دن کا جو دھرنا تھا، اس میں وہ جو کام میں رکاوٹیں ڈالی گئی تھیں اور اس میں کام نہیں ہونے دیا گیا تھا، لیکن جو کام اس دوران بھی ہوتا رہا، وہ کام جو ہے نا وہ ترقیاتی کاموں کے لیے میں کہتا ہوں سنہرا دور ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ دھرنا نہ ہوتا تو پھر عوام ایک دم پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہی تھی۔ تو بیچ میں یہ جو دھرنا ہوا، دھرنے کے بعد پھر ان کی نااہلی کس بنیاد پہ کی گئی، یہ پیچھے کون سی فورسز تھیں، سب کو پتہ ہے، اس میں بار بار ہم کو نہیں دہرانے کی ضرورت ہے۔ اچھا ملک صاحب، آپ کو یہ جو مختصر سی حکومت ملی ہے، آئی تھنک 6 منتھ ہو گئے یا 7 منتھ چل رہے ہیں، تو اس حکومت میں آپ نے اپنی یوسی کے لیے کیا کام کروائیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ میں اپنی اسی بات پہ آ جاؤں، کیونکہ ہماری سیاست کا جو محور ہے نا، اسی یہ جو 18 سے لے کے جو ابھی ہم بھگت رہے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت کو بھگت لیا ہے، اس میں تو ان کی کارکردگی کا ذکر تو وہی لوگ آپ سب لوگوں کے سامنے آیا، اس میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں کہ اس میں کہ اس جو ہماری مسلم لیگ کی حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت واپس آئی ہے۔ دیکھیں، اس پی ڈی ایم کی حکومت میں جو حکومت ہم کو ملی ہے، اس میں سب سے پہلے جو گلیوں کی بہت برے حال تھے، تو میں نے سب سے پہلے بہت سٹرگل کیا، اور چونکہ ہم نے گلیوں کا جو حال تھا وہ ہم نے لے لیا ان سے، کچھ تقریباً 2 کروڑ کا ان سے ہماری گورنمنٹ نے ہم کو جو بجٹ دیا ہے، اس میں نے 5-6 گلیاں جو ہے نا وہ اس بالکل ہمارے جو قریبی علاقے تھے اس میں پکی کرائی ہیں۔ پھر پرائمری اسکول کے جو اسکول تھا نا ہمارا، یہ اس کے بہت برے حال تھے، اس میں 5-6 گلیاں اس میں پکی کرائی ہیں۔ جو ہم مختصر سے وقت میں یہی ابھی کرائی ہیں، گلیاں پکی کرا رہے تھے کہ اتنی دیر میں یہ انتخابات کا معاملہ ہو گیا، تو اس میں پھر ہم نے کام روک دی ہے، چونکہ اس میں قزن ہوتا ہے اور رول ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے کہ جب کام شروع نہیں ہو سکتے، جب تک الیکشن کے دوران ہم لوگ کام نہیں کرا سکتے، تو ہم نے ابھی کام انشاءاللہ جو باقی رہ گئے ہیں، بہت سے گلیوں کے بہت برے حالات ہیں ابھی، لیکن اس میں بہت جلدی ہم جو ہے نا یہ جو باقی گلیاں جو ہمارے رہتی ہیں وہ ہم گلیوں کا کام کرائیں گے۔ اس دوران ہم نے جو ہے نا وہ ہمارے جو یو سی پہلے 17 تھی، اس میں ابھی 37 بہت مہینہ ہوا ہے تقریباً یہ اناؤنسمنٹ ہوئے، اس سے پہلے یہ یو سی 17 ہی تھی، تو اس میں باقی جو ہمارے یو سی کا بھی حصہ نہیں رہے، یو سی 40 ہو گیا ہے، اس میں الیکٹرک پول ہم نے منظور کروائے، اور ہم نے تقریباً
30-35 इलेक्ट्रिक जो वो बहुत मसले थे वो पोल मंजूर करवा के अभी लगवा भी दिए हैं इतने मुख्तर वक्त में ना। गैस के जो हमारे एरिए में अभी बहुत मसाइल बाकी हैं, जिसमें चूँकि नई आबादी बनी थी तो उसमें गैस नहीं लगी हुई, तो गैस के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने जो है यूसी 36 के अवाम को मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने अगर हमको मंतखब किया तो हमने जो सबसे जो बड़ा मसला अभी रह गया है वो पानी का मसला है अवाम के लिए, यूसी 36 के अवाम के लिए। तो हमने पानी पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक शुरू कर रहे हैं। वो हम लोग आपको पानी का प्रोजेक्ट, हमारा वादा है अवाम से कि हम लोग पानी का प्रोजेक्ट जो आपको दे रहे हैं उसमें आपको पानी का बहुत से मसाइल आपको हल हो जाएंगे, जिसमें ट्यूबवेल के लिए आगे से लाइनें बिछाना काम होता है। और हमने कुछ ये मनसूबा बनाया हुआ है कि किसी प्राइवेट कंपनी को हायर करके उसको जिम्मे ये सारा काम लगा लेंगे, ताकि ये बिल का मसला जो आमतौर पर यूनियन कौंसिल लेवल पे हल नहीं होता और ये मसला होता है वो प्राइवेट करने से, उसके प्राइवेट तरीके से उसको जो लोग उसको हैंडल करेंगे वो खुद जिम्मेदारी लेंगे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे कि वो हर घर पे इक्वल लेवल पे पानी पहुँचाएँ और उनसे इक्वल लेवल का बिल वसूल करें। तो इसमें बहुत से मसाइल आ जाते हैं। यूनियन कौंसिल के जो मुलाजमीन होते हैं उनके ऊपर आ जाता है कि इसके ये अपने चाहने वालों को ज़्यादा देते हैं और दूसरों को कम देते हैं। तो इस बात पे हमेशा इतना ये शिद्दत अख्तियार कर जाता है मसला कि आखिरकार ये ना बिल जमा होते हैं, और बिल ना जमा होने से जो बिजली वाले जो है वो मीटर वो कनेक्शन काटते हैं, और बहुत से मसाइल जो है वो जो इतना करोड़ों रुपया खर्च करके हमने पानी पे शुरू किया हुआ होता है वो बिल्कुल ही 6 महीने साल के अंदर बंद हो जाता है और उसका हमको टोटल नुकसान होता है। इसलिए हमने ये कर रहा हूँ यूसी 36 के अवाम के लिए ये मेरा खसूसी पैगाम है कि इस बार आप मुस्लिम लीग को जितवाएं, ताकि ये मुस्लिम लीग जो पानी का प्रोजेक्ट है ये भी आपको कंप्लीट करके आपके वाले करें। शहबाज शरीफ ने जो सबसे पहले काम यही किया है कि ये सड़कों का और आमदोरफ्त ज़राए आमदोरफ्त इसको बेहतर बनाने पे जो तवज्जो दी है, उसमें हमको मेट्रो ब्लू लैंड बस दी है हमको। ये पहले मंजूर हुई थी कि उन्होंने फ़ौरन मंजूर की थी रवा तक, लेकिन कुछ मसले मसाइल आते थे, कोई रूट का मसला था कुछ, तो उन्होंने खड़ने तक महदूद कर दी थी ना। तो जब मेरे को पता चला तो मैंने डॉक्टर साहब को बहुत मजबूर किया कि आप अपना खसूसी मेहरबानी करें। तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को खसूसी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कोशिश करके हमको कराल तक मंजूर करके दी है। और ये स्पेशल मेरी समझता हूँ कि मेरे पर मेहरबानी की है डॉक्टर तारक साहब ने, कि बहुत ज़्यादा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट करके ये हमारा कराल तक मंजूर किया, और कराल में बेहतरीन आखिरी जो स्टाफ था वहाँ तक इसको आखिरी स्टाफ को ले आए, और उससे हम बहुत से हमारे कराल के लोग और दूसरी आबादी जो है पार जुडिशनल कॉलोनी और गुलजार कैद के सब लोग बहुत मुस्तफीद हो रहे हैं इस बात पे। और इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद इसको हमको आगे बढ़ाते हुए मज़ीद बसों में इजाफा किया जाए। हालांकि वो सिर्फ हर 20-25 मिनट के बाद एक बस निकल रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 10-10 मिनट के बाद निकले, क्योंकि लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया और जो वहाँ पे खड़े होकर अभी भी जा रहे हैं लोग, यानी कि बस पे बैठने की जगह नहीं होती इतना। एक तो किराया कम है, दूसरा उसमें जो महफूज सफ़र है, औरतों के लिए अलग सफ़र है और आरामदेह सफ़र है, उसको पेश नज़र उसमें बहुत रश बढ़ गया है। और मैं कोशिश ये करा रहा हूँ कि मज़ीद बसों में इजाफा करवाऊँ कि, और ये ब्लू लैंड समझ लो कि हमारे ये आमदोरफ्त में रीढ़ की हड्डी अभी अख्तियार कर गई, क्योंकि इसमें मेट्रो नेक्स्ट टाइम हम मेट्रो जो जैसे ये सदर से इस्लामाबाद चल रही है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि रवात से मेट्रो जो ऑलरेडी पहले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वो हो चुकी थी, क्लियर हो चुकी थी, लेकिन हमारी चूँकि 18 के बाद हुकूमत नहीं थी, तो ये नहीं तो अगर हुकूमत होती तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेट्रो बस जो है ना एयरपोर्ट से रवात तक चल रही होती है। लेकिन अभी भी ये लिंक हो चुकी है, जो है ना ये लिंक होती है जाके आगे जाके लिंक हो जाती है फैज़ाबाद में, एक तरफ जो चली जाती है ग्रीन लैंड जो है वो चली जाती है बारको में, और ऑरेंज लैंड जो है वो चली जाती है उधर एयरपोर्ट में, ये लिंक होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये डायरेक्टली हो जाए, ये रवात से लेकर डायरेक्ट चले एयरपोर्ट और डायरेक्ट चले जो है ना बारको तक। हाँ,
اچھا ملک صاحب، جاتے جاتے اپنے جو ویور ہیں، اپنے آپ کے یوسی 36 کے لوگ رہنے والے ہیں، ان کو نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوسی 36 والوں کے لیے میرا تو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے جو آپ نے نمائندے منتخب کرنے، آج ابھی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. آپ نے یہ سوچ کے ذمہ داری آپ سوچ سمجھ کر ووٹ یہ ڈالنی ہے کہ جو لوگ آگے آپ کے لیے مخلص ہو کے کام کرا رہے ہیں اور کرانا چاہتے ہیں، آپ ان کو ووٹ دیں، نہ کہ آپ ایسے بندوں کو ووٹ دے کے جیسے انہوں نے 18 سے لے کے میں کہتا ہوں 23 تک جو ہمارا یہ 22 تک وقت ضائع ہوا ہے، ایسے وقت ضائع نہیں کرنا. آگے جو ترقی نواز شریف نے شروع کی تھی اس کی راہ میں جو رکاوٹیں آئی ہیں، ابھی آپ نے وہ رکاوٹوں کو دور کرانا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. آگے انشاءاللہ ہماری مسلم لیگ کی یا پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، انہوں نے ہم سے بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے صرف ابھی نے وہ وعدے جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، میرے کو پورا یقین ہے کہ وہ ابھی ہمارا جو نہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کلیئر ہوں گے تو وہ فوراً فنڈ جاری کریں گے اور کام کروائیں گے، اور فنڈ وہ انہیں کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم جاری کرا سکتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے، اور ہم اگر مسلم لیگ کے نمائندے منتخب ہوتے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے وہ فنڈ اپنے عوام تک بہتر طریقے سے پہنچائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، اس وقت ہم موجود تھے یوسی 36 میں. ملک صاحب کی آپ نے گفتگو بھی ملاحظہ فرمائی ہے. یہ ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ نون لیگ پر سنگین قسم کے کرپشن کے الزامات لگائے گئے گزشتہ دور میں، لیکن نون لیگ جب بھی آئی ہے ترقیاتی کام کرواتی رہی ہے. 31 دسمبر کو لاسٹ ڈیٹ ہے، سامنے آ جائے گا مقابلہ. 101 یوسی ہے. کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، مقابلہ آپ کے سامنے ہوگا. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ باقی یوسی سے بھی باخبر کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.